نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام ابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین خدائے وحدہ لا شریک کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو آج کی تاریخ میں عشاء اور تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنے اور آج کی اس بابرکت محفل میں بیٹھ کر دین کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کا موقع اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اصحاب کہف غار والوں کا واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ اسے بغور سماعت فرمانے کی کوشش فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بہت ہی زیادہ خراب ہو گیا۔ یہ بہت تفصیل طلب واقعہ ہے، میں اختصار کے ساتھ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے پہلے پیغمبر گزرے ہیں جو بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمارے نبی سب سے آخری پیغمبر ہیں۔ ان کے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ بند فرما دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد غالباً 500 یا 550 سال کے بعد ہمارے نبی کی ولادت ہوئی ہے۔ تو اس طویل عرصے میں عیسائیوں کا حال بہت زیادہ بگڑ گیا، خراب ہو گیا، اتنا بگڑ گیا کہ وہ لوگ بت پرستی میں کے شکار ہو گئے، بت پرستی کرنے میں لگ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک ظالم بادشاہ کو مسلط فرما دیا جس کا نام دقیانوس ہے۔ وہ بھی بڑا ظالم، بڑا جابر بادشاہ تھا، اور اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا یہ بادشاہ اس کو قتل کر ڈالتا۔ کون؟ دقیانوس بادشاہ۔ وہ جس علاقے میں رہتا، جس محلے میں رہتا، اسی زمانے میں اس کی سلطنت میں، اس کے شاہی محل میں ایک 7 لوگ تھے جو پکی ایمان والے تھے، اور بت پرستی سے وہ بہت ہی زیادہ بیزار تھے۔ کبھی انہوں نے بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، لیکن اس بادشاہ کے ظلم کے خاطر انہوں نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا تھا۔ جب بادشاہ کا ظلم حد سے زیادہ بڑھا اور جو سجدہ نہیں کرتا اسے قتل کرنے لگا، تو ان 7 نے آپس میں بیٹھ کر کے مشورہ کیا، یار چلو اپنا ایمان بچانے کے لیے ہم یہاں سے کہیں نکل چلتے ہیں۔ پھر جب بادشاہ رات میں سو گیا، راتوں رات یہ 7 لوگ آبادی سے باہر نکلے۔ تو جب گاؤں سے باہر نکلے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ تو ان 7 نے یہ سوچا کہ یہ کتا بھوک کر کہیں ہمیں پکڑوا نہ دے، اس کتے کو انہوں نے بھگانے کی کوشش کی، لیکن کتا ہے کہ 1000 کوشش کے باوجود جانے کا نام نہیں لیتا، انہی کا پیچھا کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے اس کتے کو قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت اللہ پاک نے اس کتے کو عطا فرمائی۔ تو وہ کتا اپنی زبان حال سے کہنے لگا، وہ اللہ والو، اللہ کے نیک بندو، مجھے نہ بھگاؤ اس لیے کہ میں تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری حفاظت کروں گا۔ آپ اندازہ فرمائیں، اس کتے نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری حفاظت کروں گا۔ تو ان 7 ایمان والوں نے اس کتے کو اپنے ساتھ رکھا، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہے، یہ پہلی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہے۔ پھر وہ نکلے، آبادی سے بہت دور چلے تو ایک جنگل میں پہنچے، اور ایک پہاڑ کے غار میں 7 کے 7 داخل ہو گئے، اور جا کر وہاں آرام کی غرض سے وہ لیٹ گئے، اور اسی میں ان کی نیند آنکھ لگ گئی۔ ادھر جب صبح ہوئی تو بادشاہ نے بہت تلاش کیا، یہاں تک کہ اس نے لوگوں کو اس بات پر مقرر کر دیا کہ ان کی تلاشی شروع کی جائے۔ تلاش کرتے کرتے کسی نے آ کر کے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ یہ 7 فلاں جنگل میں فلاں پہاڑ کے غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو بادشاہ ویسے ہی ظالم تھا، بدکار اور سیاہکار تھا، بت پرست تھا، اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے کیا کیا، سزا دینے کی غرض سے ایک شخص سے کہا کہ جو غار کا جو منہ ہے، جہاں سے آنے جانے کا جو راستہ ہے، اسے اچھے سے بند کر دو تاکہ یہی غار ان کی قبر بن جائے۔ تو جس انسان کے حوالے بادشاہ نے یہ کام سونپا تھا وہ بھی بڑا اچھا تھا، اس نے اس کا دروازہ اور منہ بند کرنے سے پہلے کیا کیا،
ان ساتوں کا نام لکھا، اس کتے کا نام لکھا، اور پھر ان کے حالات ساری چیزیں لکھا کہ یہ لوگ کیوں بھاگے ہیں، بھاگنے کی وجہ کیا ہے، اور اس غار میں پناہ لینے کی وجہ کیا ہے، پورا لکھ کر کے اس نے اس دیوار میں چسپا کر کے اس دیوار کو بند کر دیا۔ آپ ذرا سوچیں، قرآن پاک میں واضح لفظوں میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا کہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 300 سال تک یہ سوئے رہے، 300 سال تک اسی غار میں سوئے رہے۔ ادھر بادشاہ جو ظالم دقیانوس بادشاہ تھا مر گیا، اس کے بعد سلطنتیں بدلتی رہی، حکومتیں بدلتی رہی، الگ الگ بادشاہ آتے رہے۔ 300 سال کے بعد، یہ میں انگریزی اعتبار سے بتا رہا ہوں 300 سال، اور اسلامی اعتبار سے 309 سال سوئے رہے، 309 سال غالباً یہ سوئے رہے، اور پھر اچانک اٹھ کر کے بیٹھ گئے 300 سال کے بعد۔ تو آپس میں پھر بات کرنے لگے کب ہم سوئے تھے، کسی نے کہا صبح سوئے تھے، دوپہر کا وقت ہو رہا ہے، کسی نے کہا سو کر کے ہمیں غالباً 1 گھنٹہ یا اس سے کچھ زیادہ ہوا ہے، دیکھا ان کے ناخن بڑے بڑے ہیں، بال بڑھ گئے ہیں، تو شدت کی بھوک لگی ہے، تو کہا ایک شخص کو باہر بھیجا جائے دکان کو، وہ کھانے کا کچھ سامان لائے، لیکن چپکے سے جانا، ورنہ دقیانوس بادشاہ کو پتہ چلا تو وہ ہمیں گرفتار کر کے قتل کر دے گا۔ تو ایک شخص ان 7 میں سے چھپکے نکلا اور بازار میں پہنچا، تو ایک دکان پر پہنچا اور دکاندار سے کہا کہ کھانے کی کوئی چیز ہو تو ہمیں دے دیں اور یہ پیسے لے لیں۔ تو جو دکاندار تھا وہ بڑا چالاک تھا، اور پولیس وغیرہ سے اس کے تعلقات بہت گہرے تھے، اور CID کا کام وہ کرتا تھا، جیسے آج بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ ہاں، ہمارے ہاں آج بھی ہے، اپنے ہی سنی لوگ ہیں، سنی مولانا کا بیان ہوتا ہے تو جا کے پن کر دیں گے، مت بیان کرواؤ ان کا۔ ہاں، یہ ہے ہمارے اندر برائی ہے، اور یہ آج کی بات نہیں، بہت پرانی بات ہے جی۔ تو وہ CID تھا، پولیس سے بہت اس کا گہرا تعلق تھا۔ اس نے جب سکہ دیکھا نا پیسہ، ارے یہ تو جو سونے کا سکہ ہے 350 سال پرانا سکہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس آدمی کو 300 سال پرانا خزانہ ہاتھ لگا ہے۔ تو اس نے کہا آپ یہیں رکے رہیے، میں تھوڑا سا آتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے سیدھا پولیس کو اس نے اطلاع کروا دی کہ میرے دکان پر ایک آدمی آیا ہے جس کے پاس بہت پرانا مال ہے، آپ آ کر اسے گرفتار کر لیں۔ پولیس اس وقت کی فوراً آ گئی اور آ کر کے اس کو گرفتار کیا، کہا بتا یہ پیسہ تیرے پاس کہاں سے آیا، تجھے دولت کہاں سے ہاتھ لگی ہے، یہ خزانہ کہاں ملا؟ اس نے کہا یہ تو خزانہ میرا اپنا ہے، یہ پیسے میرے اپنے ہیں، بس میں 1 گھنٹے کے لیے سو گیا تھا بادشاہ سے چھپ کر کے، اور خریدنے کے لیے یہ پیسہ لے کر کے آیا ہوں۔ کہا یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے۔ تب اس نے کہا بات ایسی ہے، پورا واقعہ اس نے اپنا ماجرا کا سنایا۔ اس کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا نا، بیدروس اس کا نام تھا، وہ بڑا ایماندار تھا، اور یہاں تک جو ہے وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتا، تبلیغ بھی کیا کرتا تھا۔ لیکن اس کے دور میں لوگوں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ آدمی مر جائے، مٹی بن جاتا ہے، دوبارہ زندہ ہونے کی اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔ وہ بڑا عادل، انصاف اور بادشاہ تھا، بار بار اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا، میرے مولا کچھ تو ایسا اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دے کہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ موت کے بعد دوبارہ تو زندہ فرماتا ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اس بادشاہ نے دعا کی تھی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جو عادل اور انصاف اور بادشاہ یا انسان ہوتا ہے، اللہ اس کی دعا بہت جلدی قبول فرماتا ہے۔ وہ بڑا عادل اور انصاف اور بادشاہ تھا، تو اس نے یہ دعا کی تھی۔ تو بادشاہ بیدروس کے دربار میں جب اس کو پیش کیا گیا، اس نے کہا دقیانوس بادشاہ بڑا ظالم اور بت پرست تھا، جو اسے سجدہ نہیں کرتا یا بت کو سجدہ نہیں کرتا وہ اسے قتل کر دیتا۔ اس کے قتل سے، ظلم و بربریت سے بچنے کے لیے ہم فرار ہوئے تھے، اور ہم 7 لوگ ہیں، ہمارے ساتھ ایک کتا بھی ہے جو آج بھی غار میں موجود ہیں۔ یہ سن کر کے بادشاہ اٹھ کھڑا ہوا اور فوراً کہا چلو ان کے پاس ہمیں لے کر کے چلو غار کے پاس۔ تو سارے لوگ مل کر کے بادشاہ کے ساتھ اس غار کے پاس پہنچتے ہیں، تو باہر جیسے شور و غل شروع ہوا، تو یہ جو اندر 6 لوگ بیٹھے تھے نا، انہیں یقین ہو گیا کہ دقیانوس بادشاہ آ گیا، اس لیے کہ لوگوں کا شور و غل بتا رہا ہے کہ بادشاہ کو ہمارے یہاں رہنے کا علم ہو چکا ہے، وہ آ چکا ہے۔ یہ ڈر محسوس کرنے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے لگے۔ پھر جب پتہ چلا کہ اس بادشاہ کو گزرے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں، 300 سال ہو گئے ہیں، اب یہ بیدروس انصاف اور بادشاہ آیا ہے، تو وہ لوگ باہر نکل آئے
اور نکلنے کے بعد بادشاہ نے ان سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ ذرا سوچئے 300 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، وہ کوئی اللہ کے نبی نہیں تھے، اللہ کے رسول بھی نہیں تھے، بس صرف ایمان والے تھے۔ اللہ پاک نے 300 سال انہیں سلا کر غار میں ایسی حفاظت فرمائی کہ ان کا جسم 300 سال پہلے جیسے صحیح سلامت تھا، 300 سال کے بعد بھی ان کا جسم ویسے ہی صحیح سلامت تھا۔ میں یہ صرف ایمان والوں کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، نبیوں اور رسولوں اور صحابیوں کی بات نہیں بتا رہا، صرف ایمان والے، مضبوط ایمان والے۔ پھر بادشاہ سے بہت طویل گفت و شنید ہوئی، بات چیت کا سلسلہ ہوا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں اجازت دیجیے، ہم پھر واپس چلتے ہیں۔ تو پھر وہ جا کر کے لیٹ گئے، اللہ نے اسی نیند کی حالت میں ان کی روح کو قبض فرما لیا، اور پھر بادشاہ نے وہ لکڑی کا صندوق بنا کر ان کو وہیں پر دفن کیا، اور اس کے غار کے منہ پر ایک مسجد بنا دی، اور بادشاہ نے اعلان کیا کہ سال میں ایک مرتبہ یہاں آ کر ان کا عرس کیا جائے۔ سال میں ایک مرتبہ یہاں آ کر کے ان کا عرس کیا جائے، اور اس جگہ کو اللہ پاک نے ایسی ہیبت ناک جگہ بنائی، کوئی اس غار تک جا ہی نہیں سکتا۔ آج یوٹیوب میں جا کر کے لوگ دکھاتے ہیں کہ غارے یہ اصحاب کہف کا غار ہے نا، یہاں پر وہ لوگ تھے۔ یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں، ورنہ وہاں جانا جو نا یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے۔ وہاں جانے پر ایک ایسا خوف طاری ہوتا ہے کہ آدمی اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ بلکہ ایک روایت میں نے پڑھی تھی اور یا غالباً سنا تھا کہ صحابہ یا تابعین کی ایک جماعت ان کے غار پر گئی، اور جیسے قریب پہنچی تو اچانک آگ کے شعلے بلند ہو گئے، اور ایک ایسا ڈراؤنی ماحول ہو گیا کہ تابعین کی وہ جماعت پیچھے ہٹ کر کے آ گئی۔ تو جب تابعین گئے اور ان پر ایک وحشت طاری ہو، آج کا انسان اگر چلا جائے تو کیا اس پر وحشت طاری نہ ہوگی؟ اور پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کی قبر کہاں ہے، کسی کو نہیں معلوم، وہ غار کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم، اور لوگ آج ویڈیو بنا کر کے ڈالتے ہیں یہ غار والے ہیں، اصحاب کہف ہیں، ان کا غار ہے، یہ ان کی ہڈیاں ہیں، ساری چیزیں، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ تو پھر بادشاہ نے فوراً اللہ کے بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا، مولا یہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری دعا کو قبول فرمائی، اور 300 سال تک سلائے رکھ کر کے تو نے زندہ کر کے بتا دیا کہ آدمی کو موت کے بعد تو دوبارہ ضرور زندہ پیدا فرماتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، ذرا غور فرمائیں، ان کے ساتھ جو گیا تھا نا کتا، ان 7 کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ 7 ایمان والے ہیں اور 7 جنتی ہیں، اور ان کے ساتھ جو کتا تھا اس کے بارے میں بھی فقہاء کرام، علماء کرام نے فرمایا وہ بھی کل جنت میں جائے گا۔ حالانکہ قیامت کے دن سارے جانوروں کو ختم کر دیا جائے گا۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اگر ایک جانور نے دوسرے جانور کو مارا ہے یا انسان نے جانور پر ظلم کیا ہے، بدلہ دلوانے کے بعد ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ انسانوں کے لیے ہے نا جنت اور دوزخ، جانوروں کو ختم کر دیا جائے گا، فنا کر دیا جائے گا، لیکن کچھ جانور ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے، انہی جانوروں میں سے یہ اصحاب کہف کا کتا بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دنیا بھر میں کتے تو بہت ہیں، لیکن یہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں کیوں جائے گا؟ علماء کرام نے فرمایا اللہ والوں کی صحبت کی بنیاد پر، اللہ والوں کی صحبت کی بنیاد پر۔ تو جب اللہ والوں کی صحبت ایک کتا ایک جانور اختیار کرے، میرا مولا اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے اس کے سر پر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج کرامت رکھا ہے۔ اگر انسان اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے تو اللہ اسے جنت نصیب کیوں نہیں فرمائے گا؟ آپ ذرا سوچیں، اسی طرح مچھلی ہے جس کے پیٹ میں یونس علیہ السلام گئے تھے، اس مچھلی کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ مچھلی بھی جنت میں جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے تقریباً 40 دن اس مچھلی کے پیٹ میں قیام فرمایا ہے۔ تو اللہ کا نبی یونس جیسا پیغمبر اگر مچھلی کے پیٹ میں 40 دن قیام فرمائے وہ جنت میں جا سکتی ہے، تو میرے نبی کی وہ ماں جن کا نام حضرت آمینہ ہے، جن کے شکم اور جن کے پیٹ میں میرے نبی نے 40 دن نہیں بلکہ 9 مہینے قیام فرمایا ہے، تو میرے نبی کی ماں آمینہ جنت میں کیوں نہ جائے گی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ مومنہ نہیں تھی، وہ مومنہ ایمان والی نہیں تھی، حالانکہ آمینہ نام ہی بتا رہا ہے کہ وہ ایمان والی ہیں۔
آمینہ نام ہی بتا رہا ہے کہ وہ ایمان والی ہے. تو مچھلی جیسے جانور کے پیٹ میں یونس جیسا پیغمبر جائے تو وہ جنت میں جا سکتی ہے، تو آمینہ جس کے پیٹ میں امام الانبیاء 9 مہینے قیام فرمائے، وہ آمینہ جنت میں کیوں نہیں جا سکتی؟ تو اصحاب کہف کا کتا جو جنت میں جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی. تو اگر ہم بھی کامیابی چاہتے ہیں، عزت اور سرخروی سربلندی چاہتے ہیں، تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں. اور قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا مقامات پر رب نے فرمایا، لوگوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہونے کا بڑا فائدہ ہے. اگر وقت میں گنجائش ہوتی تو میں آپ کو بتاتا کہ سچوں کے ساتھ ہونے کا فائدہ کیا ہے. اگر نبی کا بیٹا ہو کر بروں کی صحبت اختیار کرے وہ جہنم میں جائے گا، اور اگر کتا ہو کر وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے تو اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. کیا نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں قرآن نے نہیں کہا کہ وہ کافر ہے اور جہنم میں جائے گا؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس نے بروں کی صحبت اختیار کی. نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، تو اولو العزم پیغمبر نوح جیسا پیغمبر ان کا بیٹا اگر بروں کی صحبت اختیار کرے وہ جہنم میں جا سکتا ہے، اور ایک کتا اگر اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے تو وہ جنت میں جائے گا. اگر جنت چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھوں کی صحبت کو اختیار کریں، اچھوں کی صحبت کو اختیار کریں. یہ اصحاب کہف ہیں جن کو اللہ پاک نے 300 سال سلائے رکھا اور پھر 300 سال کے بعد دوبارہ ویسی زندہ فرمایا. ایک حضرت عزیر علیہ السلام ہے جن کو اللہ پاک نے کئی سال تک سلائے رکھا، غالباً 100 سال تک، اور 100 سال کے بعد دوبارہ اللہ نے انہیں دوبارہ پیدا فرمایا، زندہ فرمایا. حالانکہ ان کا جسم صحیح سلامت ہے اور ان کا جو مشروب تھا، پینے کی چیزیں اور کھانے کی چیزیں 100 سال تک وہ بھی صحیح سلامت ہے، لیکن ان کی جو سواری ہے گدھا جو تھا وہ مر کر کے اس کی ہڈیاں چکناچور ہو چکی تھی. حالانکہ ہمارے گھروں میں بھی اگر رات میں رکھا ہوا کھانا صبح تک یا دوسرے دن تک جو نا اتر جاتا ہے، 100 سال تک ان کا انگور کا شربت اور ان کا کھانا بالکل صحیح سلامت تھا اور ان کا جسم بھی صحیح سلامت تھا. 100 سال کے بعد اللہ پاک نے عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی. اس سے ہمیں پتہ چلا ہم یا دنیا میں جتنے دن بھی جیتے ہیں، 50 سال 60 سال 90 سال 100 سال 120 سال دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو دنیا سے جانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ دوبارہ ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ جو اللہ پانی کے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کرنے پر قادر ہے وہ اللہ زندگی دے کر مار کر اور دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. ضرور وہ دوبارہ زندہ فرمائے گا. ہم قبرستان جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ یہی تو پڑھتے ہیں نا قرآن کی آیت، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. کیا ہے اس کا مطلب؟ منہا خلقناکم، اے بندے ہم نے تجھے اسی مٹی سے بنایا ہے، وفیہا نعیدکم، دوبارہ ہم تجھے اسی مٹی میں بھیج رہے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور دوبارہ ہم اسی مٹی سے تجھے نکالیں گے، دوبارہ اسی مٹی سے ہم تجھے نکالیں گے. میرا رب ایسا قادر مطلق ہے، اگر انسان کے گوشت کو جنگل کے چرند کھا جائیں، پرند کھا جائیں، درند کھا جائیں، سمندر کی مچھلیاں کھا جائیں، لیکن سب کو جمع کر کے قیامت کے دن وہ ضرور پیدا فرمائے گا، سب کو ضرور زندگی عطا فرمائے گا. یہ واقعہ ہمارے لیے درس عبرت ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ یہاں جو عیاشی کرنا ہے سو کر لیں، جو گناہ کرنا ہے کر لیں، پھر اس کے بعد مرنا ہے، مٹی میں مل جانا ہے، آگ جلا دے گی، مٹی کھا جائے گی، زمینی کیڑے نوچ نوچ کر کے کھائیں گے، پھر دوبارہ زندگی نہیں ہوگی. جو لوگ آگ میں جلا کر راکھ بنا کر اس کو دریا میں پھینکتے ہیں وہ بھی تو کہتے ہیں اگلے جنم میں پھر آنا ہے. اگر برا کام کرو گے تو اگلے جنم میں بندر بن کر کے پیدا ہوگے، چوہا بن کر کے پیدا ہوگے یا کتا بنو گے. ان کا بھی عقیدہ ہے کہ اگلے جنم میں تو ہمیں آنا ہے. ہمارا اسلام کہتا ہے کہ ہمیں بھی اگلے جنم میں نہیں بلکہ موت کے بعد حیات ہے. ہم جو ایمان مفصل پڑھتے ہیں اس میں بھی اسی کا تذکرہ ہے کہ اللہ میں ایمان لایا موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. تو یہ واقعہ قرآنی واقعہ ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآنی واقعہ ہے. اور دوسری بات سنیے، اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ جو آدمی اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کر کے جاتا ہے ان کا یار و مددگار اللہ رب العالمین ہوتا ہے. اب یہ جو 7 لوگ نکلے تھے
اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے کیوں نکلے تھے؟ ایمان کو بچانے کے لیے نا، ایمان کی حفاظت کے لیے۔ یہاں سے پتہ یہ چلا جو مسلمان ایمان کی حفاظت کے ساتھ جیتا ہے، اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کو ایسی عزت عطا فرماتا ہے، صدیاں گزر جائے تب بھی اس کا چرچا لوگوں کے درمیان موجود ہوتا ہے۔ اب وہ 7 لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے نکلے تھے، صدیاں گزر گئی، کئی 100 سال ہو گئے، آج بھی اصحاب کہف ہمارے درمیان زندہ ہیں، آج بھی ہم ہر سال انہیں یاد کرتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اپنے ایمان کی فکر کریں، ہم بھی اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، ہم بھی اپنے اسلام کی فکر کریں اور ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات، بیدرس جو ایک ایماندار اور نیک دل بادشاہ اصحاب کہف کی غار کی زیارت کے لیے سالانہ ایک دن مقرر کیا، اس سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کے عرس کا دستور بہت قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بریلوی حضرات نے اس کا ایجاد کیا ہے یا سنی حضرات نے عرس منانا شروع کیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قبروں پر جانا اور اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے اکتساب فیض کرنا یہ بہت پرانی عادت ہے، بہت پرانا طریقہ رہا ہے۔ امام شافعی خود امام اعظم کی بارگاہ میں جاتے تھے، ہمارے نبی معراج کے موقع پر خود موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے، اور پھر اس طرح خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ آمینہ کی قبر پر تشریف لے گئے۔ تو پتہ یہ چلا قبروں پر جانا یہ نہ صرف مسلمانوں کا طریقہ ہے بلکہ میرے نبی کی بھی سنت ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ، اے لوگوں میں تمہیں قبرستان جانے سے منع کرتا تھا، اب میں تمہیں خود حکم دیتا ہوں کہ تم قبرستان جاؤ، وہاں جانے سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اس بادشاہ بیدرس نے ان کے غار کا منہ بند کر کے وہاں مسجد تعمیر کروائی، تو جہاں اللہ والے آرام فرما ہے وہاں مسجد تعمیر کرنا یہ بھی بہت پرانی روایت ہے۔ اور الحمدللہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ایک طرف حضرت مستان شاہ بابا کی بارگاہ ہے اور دوسری طرف اللہ کا گھر موجود ہے، اور جو یہاں آ گیا حضرت مستان شاہ بابا کی بارگاہ کی برکتیں بھی اسے مل گئی اور اللہ کے گھر کی برکتیں بھی اسے نصیب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی برکتیں، اپنے گھر کی اور اپنے محبوب بندوں کی بارگاہ کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ اب اصحاب کہف یہ کتنے لوگ تھے؟ 7 لوگ تھے، 7واں ان کا کتا تھا۔ ان کے ناموں کی تھوڑی برکت میں فضیلت آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اصحاب کے کہف کے ناموں کا تعویذ 9 کاموں کے لیے فائدہ مند ہے، یعنی ان کے جو نام ہیں وہ لکھ کر کے اس کا تعویذ بنا کر کے اگر ہم استعمال کریں تو 9 چیزوں میں اس کا ہمیں فائدہ ملے گا۔ نمبر 1، دشمن سے بچ کر بھاگنے کے لیے، یعنی کوئی آپ کا جانی دشمن ہے یا آپ کو جان سے مار دینے کی دھمکی دیتا ہے یا آپ کے جان اور مال کا اس سے خطرہ ہے، تو اس سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو ان کے نام لکھ کر کے جو ہے وہ آپ اپنی تعویذ بنا کر کے پہنے تو انشاءاللہ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آگ بجھانے کے لیے کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈال دیں، کہیں آگ لگی ہے، اذان بھی دی جاتی ہے اور ان کے نام لکھ کر کپڑے میں، اس کپڑے کو آپ آگ میں پھینک دیں، انشاءاللہ ان 7 ایمان والوں کی برکت سے وہ آگ بجھ جائے گی۔ تیسری چیز، بچے بہت زیادہ روتے ہیں یا یہ کہ بخار بار بار بچوں کو آتا ہے تو ان کا نام لکھ کر کے دم کر کے پانی پلا دیں یا ان کے نام کی تعویذ لکھ کر کے پہنا دیں تو انشاءاللہ بچہ رونا کم کرے گا اور بخار بھی انشاءاللہ اس کا جلدی ختم ہو جائے گا۔ چوتھی چیز ہے، درد سر کے لیے دائیں بازو پر باندھیں۔ سر درد بہت ہوتا ہے، بہت زیادہ، ڈاکٹر کو دکھایا، علاج کروایا، کم نہیں ہوتا، تو ان کے ناموں کو لکھ کر کے یہ دائیں بازو پر باندھ لیں تو انشاءاللہ سر کا درد کافور ہو جائے گا، دور ہو جائے گا۔ نمبر 5، خشکی اور سمندر میں سفر محفوظ ہونے کے لیے، آپ دریائی سفر کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی کشتی ساحل سمندر پر صحیح سلامت پہنچ جائے، اور خشکی کا اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سفر میں کوئی رکاوٹ کوئی پریشانی نہ ہو تو ان کا نام لکھ کر کے لے کر کے جائیں، انشاءاللہ ان کے ناموں کی برکت سے آپ کے سفر میں آنے والی تمام رکاوٹیں دور ہو جائے گی۔
ایک اور ہے مال کی حفاظت کے لیے. آپ کے گھر میں خزانہ بہت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اناج ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ مال محفوظ رہے اور چوروں کی چوری سے بچ جائے، ان کا نام لکھ کر کے اس اناج میں ڈال دیں، انشاءاللہ وہ مال چوری ہونے سے محفوظ ہو جائے گا. عقل بڑھانے کے لیے، عقل بہت کمزور ہے، چاہتے ہیں کہ عقل بڑھ جائے، قوت حافظہ مضبوط ہو جائے، تو اس کے لیے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کے ناموں کا استعمال کیا جائے. انشاءاللہ ان کے ناموں کے استعمال سے کی برکت سے قوت حافظہ یعنی میموری جو ہے نا وہ مضبوط ہوگی اور عقل بھی انشاءاللہ وہ بڑھتی رہے گی. گنہگاروں کی نجات کے لیے، یعنی اگر کسی کا انتقال ہو گیا، وہ چاہتا ہے کہ اس کے والد کی مغفرت ہو جائے، نجات ہو جائے، تو اللہ کی بارگاہ میں ان 7 ایمان والوں کا نام اور وسیلہ دے کر کے دعا کرے تو اللہ پاک انشاءاللہ ان کی مغفرت ضرور فرمائے گا. آپ ذرا سوچئے، یہ کوئی نبی نہیں تھے، کوئی رسول نہیں تھے، بس عام ایمان والے تھے، اپنا ایمان بچانے کے لیے یہ شہر سے نکل گئے، تو اللہ پاک نے ان کی ایسی مدد فرمائی اور ان کے ناموں میں جب اتنی برکت ہے تو پھر ان کی ذات میں کتنی برکت ہوگی. ناموں کی برکت کی آگ بجھ جائے، ناموں کی برکت کی عقل جو ہے نا وہ بڑھ جائے، ان کے ناموں کی برکت یہ ہے کہ نجات ہو جائے. ارے جب ان کے ناموں کی برکت سے اوروں کی نجات ہو سکتی ہے تو یہ کتنے بڑے نجات دہندہ ہوں گے، کتنے بڑے یہ کامیاب ہوں گے. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیجئے اور کوشش کیجئے کہ ہم بھی اپنی ایمان کی حفاظت کریں. اگر آپ نے اپنی ایمان کی حفاظت کی، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. آپ تنہا ہیں اور پورا گاؤں آپ کے مخالف ہے، اگر اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہے، پورا گاؤں پورا معاشرہ مل کر کے آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا. اس کی زندہ مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی ہے؟ فرعون کے گھر میں نا. فرعون سب سے بڑا کٹر دشمن تھا حضرت موسیٰ کا، اور پھر اس نے کئی بچوں کو قتل کروایا، لیکن اللہ نے چاہا، اللہ نے مدد فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر ہی میں ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں ہی پلے بڑے ہیں، کسی نے ان کا بال بھی بیکا نہ کر سکا اور بال برابر بھی کسی نے ان کو اذیت اور نقصان نہیں پہنچایا. جسے میرا رب مارنا چاہے اسے کوئی نہیں بچا سکتا، اور جسے میرا رب بچانا چاہے اسے کوئی نہیں مار سکتا. اس لیے یہ عقیدہ مضبوط رکھیں اور ایمان کی حفاظت کریں. ایک مقام پر رب قدیر جل جلالہ نے خود ہی ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے مسلمانوں، میرے بندو، تم نہ گھبراؤ، ٹینشن نہ لو، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی عزت والے ہو، تم ہی کامران ہو. شرط یہ ہے کہ پکے ایمان والے بن جاؤ، پکے مسلمان بن جاؤ، ایمان کی حفاظت کرو. آپ ادھر ایمان مضبوط کرو گے، ادھر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. تو یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں اور بہت سارے ہمیں درس اور پیغام دیتا ہے. اور سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ سب کو زندہ ہونا ہے، اور اسی نیت سے آپ بھی جینے کی کوشش کریں. مجھے دنیا سے جانا ہے، دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور ہر چیز کا حساب و کتاب ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی عقیدے میں جینے اور اسی عقیدے میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کے حاضر کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے، اور جتنے بے قصور مسلمان جیل میں بند اللہ تعالیٰ سب کو رہائی عطا فرمائے. رب قدیر جل جلالہ اصحاب کہف کے ناموں کی برکت سے ہم سب کی بال مغفرت فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. ہمارے خاندان میں جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے اصحاب کہف کے ناموں کی برکت سے اللہ ان سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کے ناموں کی برکت سے پوری دنیا کے مومنین و مومنات کے جان، مال، عزت، ایمان، آبرو اور عقیدے کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.